بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ابیات باہو کے اردو ترجمے کے سلسلے کی ویڈیو نمبر 5 میں خوش آمدید اور افضال راؤ کی جانب سے السلام علیکم۔ ابیات باہو علم و عرفان اور وجدان کا گنجینہ و خزانہ ہے۔ جنہیں علم و عرفان اور تصوف کا شوق ہے وہ تو ابیات باہو اور گفتار عشق پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جیسے محبان کو تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، لیکن جن کے دل میں ابھی شوق معرفت و تصوف پوری طرح پروان نہ چڑھا ہو تو وہ علم و عرفان کی ایسی ویڈیو مکمل 1 منٹ بھی دیکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ ابیات باہو کے فہم کے لیے بہترین اور سلیس اردو ترجمے کی اہمیت سے مفر ممکن نہیں، کیونکہ تصوف کے دقیق نقطۂ نظر کو ایک سادہ اردو ترجمہ ہی لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابیات باہو کا اردو ترجمہ اور معیاری شرح بہت ہی کامیاب و نایاب ہیں۔ ہم نہ صرف ابیات باہو کی شرح کریں گے بلکہ پنجابی شاعری کا ترجمہ اردو شاعری میں بھی کریں گے، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ لیکن اس سے قبل چینل سبسکرائب کریں، بیل کا نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ابیات باہو کی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں اور ابیات باہو کے پرچار میں ہماری مدد کریں۔ جیوندیاں مر رہنا ہے تا دیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو، جے کوئی دیوے گالاں میہے اس نو جی جی کہیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خواری، گلا علامہ بھنڈی خواری یار دے پاروں سہیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی جیوں رکھے تیوں رہیے ہو۔ اب ہر پنجابی مصرعے کا ترجمہ ایک شعر کی صورت میں ملاحظہ فرمائیں۔ جیوندیاں مر رہنا ہے تا دیس فقیراں بئیے ہو، گر ہو جیتے جی مرنا تو زندگی میں موت تلاش کر، گر ہو جیتے جی مرنا تو زندگی میں موت تلاش کر، گر ہو مر کے جینا تو موت میں زندگی تلاش کر، گر ہو مر کے جینا تو موت میں زندگی تلاش کر، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو، گر تجھے خس و خاشاک خیال کرے کوئی، گر تجھے خس و خاشاک خیال کرے کوئی، کبیدہ خاطر ہونا نہ اپنا جگر خراش کر، کبیدہ خاطر ہونا نہ اپنا جگر خراش کر، جے کوئی دیوے گالاں میہے اس نو جی جی کہیے ہو، جے کوئی دیوے گالاں میہے اس نو جی جی کہیے ہو، گر دھدکار دے تجھے کوئی تو اس کی خیر مانگ، گر دھدکار دے تجھے کوئی تو اس کی خیر مانگ، گر تجھ سے یاوہ گوئی کرے تو اس پہ نوازش کر، گر تجھ سے یاوہ گوئی کرے تو اس پر نوازش کر، گلا علامہ بھنڈی خواری یار دے پاروں سہیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خواری یار دے پاروں سہیے ہو، خلق خدا کی بیگانگی سے دل گرفتہ نہ ہونا، خلق خدا کی بیگانگی سے دل گرفتہ نہ ہونا، نامعقول رویوں کے بدلے تو ذات حق سے گزارش کر، نامعقول رویوں کے بدلے
تو ذات حق سے گزارش کر، قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی، قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی، جوں رکھے تیوں رہیے ہو، طریق حسین اپنا لے، تو راز اس کا نفاش کر۔ ہم ہیں پتلیاں محض عنان ہیں قادر کے ہاتھ میں، ہم ہیں پتلیاں محض عنان ہیں قادر کے ہاتھ میں، طریق حسین اپنا لے، تو راز اس کا نفاش کر۔ طریق حسین اپنا لے، تو راز اس کا نفاش کر۔ ہم ہیں پتلیاں محض عنان ہیں قادر کے ہاتھ میں، طریق حسین اپنا لے، تو راز اس کا نفاش کر۔ اب مکمل بیت کا ترجمہ 5 اشعار کی صورت میں۔ گر ہو جیتے جی مرنا تو زندگی میں موت تلاش کر، گر ہو جیتے جی مرنا تو زندگی میں موت تلاش کر، گر ہو مر کے جینا تو موت میں زندگی تلاش کر، گر ہو مر کے جینا تو موت میں زندگی تلاش کر۔ گر تجھے خس و خاشاک خیال کرے کوئی، گر تجھے خس و خاشاک خیال کرے کوئی، کبیدہ خاطر ہونا نہ اپنا جگر خراش کر، کبیدہ خاطر ہونا نہ اپنا جگر خراش کر۔ گر دھدکار دے تجھے کوئی تو اس کی خیر مانگ، گر دھدکار دے تجھے کوئی تو اس کی خیر مانگ، گر تجھ سے یاوہ گوئی کرے تو اس پہ نوازش کر، گر تجھ سے یاوہ گوئی کرے تو اس پر نوازش کر۔ خلق خدا کی بیگانگی سے دل گرفتہ نہ ہونا، خلق خدا کی بیگانگی سے دل گرفتہ نہ ہونا، نامعقول رویوں کے بدلے تو ذات حق سے گزارش کر، نامعقول رویوں کے بدلے تو ذات حق سے گزارش کر۔ ہم ہیں پتلیاں محض عنان ہیں قادر کے ہاتھ میں، ہم ہیں پتلیاں محض عنان ہیں قادر کے ہاتھ میں، طریق حسین اپنا لے، تو راز اس کا نفاش کر، طریق حسین اپنا لے، تو راز اس کا نفاش کر۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت میں حدیث موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ کی شاہکار عکس بندی کی ہے۔ آپ کا مؤثر انداز بیاں دل پر جاندار تاثیر برپا کرتا ہے، پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ بلا تاخیر موتو قبل ان تموتو مرنے سے پہلے مر جانے کی وہ منزل حاصل کر لے۔ ویسے بھی عارفانہ کلام تو ہوتا ہی وہی ہے جو سیدھا دل میں جاگزیں ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذرا تفکر تو کرو کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے مختلف مثالوں سے اس حدیث کی گہرائی سے وضاحت کی ہے۔ مثلاً اگر سامنے میت ہے اور کوئی ناسمجھ اس مردے کو برا بھلا کہے تو مردہ کیا جواب دے گا؟ میت اسے کیا جواب دے گی؟ اس میت کا رد عمل کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ مردہ جواب نہیں دے گا، خاموش رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے سالک، اگر کوئی تجھے سخت سست کہے تو کم از کم اس مردے کی مانند خاموش رہ، بلکہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ اور برا بھلا کہنے والے کی تائید کر کہ آپ درست کہتے ہو، میں تو محض خاک ہوں، بلکہ خس و خاشاک سے بھی کمتر ہوں۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی نہ ہوا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا کہ تم کہتے ہو۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی رہا تب بھی میں خاموش رہوں گا، مجھ پر میری ملکیت ہی کہاں، جس کی میں ملکیت ہوں اسے فکر ہوگی، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے جواب دوں۔ اپنی حقیقت نظر میں رکھو کہ تم مٹی سے ہو، مٹی ہی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی مناسب جگہ ہوتی ہے۔ اے سالک، اگر تجھ پر کوئی طعن و تشنیع کے تیر برسائے تو تم ان تیروں کو اٹھا کر دوبارہ اسی کے ہاتھ میں تھما دو اور اسی کے سامنے اعتراف کرو کہ میرا نفس مجھے خوار کرتا ہے،
میرے نفس کے لیے یہ سزا بہتر ہے، میرا نفس ہی تیرے تان و تشنیع کا صحیح حقدار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے سالک، اگر کوئی تجھ سے جھگڑا کرے تو اسے مت جھڑک اور نہ اسے بد دعا دے، بلکہ خدا سے اس کے لیے خیر مانگو اور اس کے حق میں دعا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ مرنے سے پہلے مرنا کبھی بھی آسان کام نہیں ہے۔ اے سالک، ہم تو محض پتلیاں ہیں اور ہماری ڈوریں اور دھاگے رب قادر کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے ایک پتلی تماشے میں پتلیاں حرکت نہیں کیا کرتی، بلکہ ان کی حرکت پتلی تماشا کرنے والے کے ہاتھ کی حرکت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا بھی ایک پتلی تماشا ہی تو ہے، اس لیے یہاں دنیا میں ہماری مرضی ہمارے شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کا یہ قافلہ ازل سے ہمارے رب کی مرضی اور منشا کے مطابق رواں دواں ہے۔ اے سالک، اپنے رب کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دے کہ تو ناتواں ہے، اور اپنی ناتوانیاں پہچان لے اور اپنے رب کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاؤ۔ خدا کی مرضی و منشا کو اپنے شامل حال کر لے، اپنی اطاعت و اتباع کی تکمیل کر۔ اگر حیات جاویداں چاہتے ہو تو حدیث موتو قبل ان تموتو کے مصداق ہو جاؤ۔ چینل سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور ابیات باہو کے پرچار میں ہمارا ساتھ دیں۔